ادھر سے لاکھوں لوگوں کا ادھر آنا، ادھر سے لاکھوں لوگوں کا ادھر جانا، وہ عجیب و غریب ایک منظر تھا۔ ان حالات میں محمد علی جناح صاحب صرف آپ اور آپ ہی اس مسلمان قوم کی کشتی کو اس کے کنارے تک لے جا سکتے۔ میرے والد اور ایک اور ان کے ساتھی غالباً 2 صاحب تھے جو سائیکلوں پہ شہر نوکری کرنے جاتے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو ان کو کہتے تھے وہ بھائی جان کی اج خبر ہے سیالکوٹ شہر دے وچ کی کوئی نعرے وج رہے نے، کوئی ہو رہا ہے؟ تو پھر وہ کہتے تھے کہ سیالکوٹ کے اندر آج یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو حصار، گل و نرگسو سو سنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن۔ علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے اسلم کمال ایک ایسے فنکار ہیں جو رنگوں کو زبان دے کر اپنے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی بیشتر مصوری علامہ اقبال کی شاعری کے عکاس ہے۔ اسی بنا پر وہ مصور اقبال کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اسلم کمال تقسیم ہند کی صعوبتوں سے تو نہیں گزرے، مگر وہ اس کے نتیجے میں ہونے والی ہجرت کے چشم دید گواہ ہیں۔ ہم انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے وہ آنے والے قافلوں کی درد بھری کہانیاں اپنی یادداشت میں محفوظ کرتے رہے۔ میں سیالکوٹ کے تحصیل اور ضلع کے ایک گاؤں کورپور میں 1939 کو پیدا ہوا۔ اتفاق یہ ہے کہ سیالکوٹ جو ہے یہ علامہ اقبال کا بھی جائے پیدائش ہے۔ جو میرے والد صاحب مثلا 1944 تک ہم اتنے چھوٹے لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ہم سے جو بڑے تھے 1-2 نسل، وہ لوگ شام کو باقاعدہ سڑک پہ کھڑے ہو کے تو شہر کی طرف یعنی سیالکوٹ شہر کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے ہاں تو ریڈیو کا تصور بھی نہیں تھا، اخبار جو تھی وہ بھی شہر تک آتی تھی، جو کوئی اخبار تھے وہ شہر تک آتے تھے۔ تو یہ میرے والد اور ایک اور ان کے ساتھی غالباً 2 صاحب تھے جو سائیکلوں پہ شہر نوکری کرنے جاتے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو ان کو کہتے تھے وہ بھائی جان کی اج خبر ہے سیالکوٹ شہر دے وچ کی کوئی نعرے وج رہے نے، کوئی ہو رہا ہے؟ تو پھر وہ کہتے تھے کہ سیالکوٹ کے اندر آج یہ نعرہ لگ رہا ہے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ تو وہ اس طرح سے ان کو وہ بتاتے، تو وہ جو ان سے یہ بات سنتے تھے ہمارے بڑے بھائی یا ان کے دوست، تو پھر وہ فوری طور پر ایک جلوس شروع ہو جاتا تھا ہم سے بڑوں کا، اور وہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اس جلوس کے ساتھ پیچھے ہم بھی، حالانکہ ہمارے ذہن میں تو کوئی تصور نہیں تھا کہ کیا، لیکن بہرحال چونکہ وہ بڑے یہ کر رہے تھے ہم اسی بھی لائن پہ چل۔ ہندو جو تھے یا سکھ جو تھے ان کے تو سارے لوگ، کوئی فوج میں، کوئی پولیس میں، کوئی یہ انہیں پستول چلانے، گولیاں چلانے، یہ وہ، اور یہ جو ہمارے عام عوام تھے مسلمان، وہ چھوٹے ایسے ہی کوئی بیچارے کاروبار نوکریاں کرنے والے، ان کو تو وہ صحیح وہ ایک لاٹھی چلانی بھی نہیں آتی تھی۔ تو پھر مسلم لیگ کا ایک نیشنل گارڈ بنا تھا کہ کوئی جو اس علاقے میں کوئی تھوڑا فوجی طرز کو کوئی جانتا ہو، کوئی ریٹائرڈ فوجی ہو، یہ ہو، وہ گاؤں کے لوگوں کو، جوان لوگوں کو جمع کر کے تو ایک تو انہیں پریڈ کرے، تنظیم سڑک کے اوپر، وہ کسی نے جوتی پہنی ہوئی ہے، کسی نے نکر پہنی ہوئی ہے، کسی نے پاجامہ پہنا ہے، کسی نے اوپر بنیان پہنی ہے اور کوئی قمیض کوئی نہیں، لیکن وہ عجیب و غریب۔ تو وہ سڑک پہ کھڑے کے وہ انہوں نے کہتا تھا کوئک مار، تو چلتے تھے، یہ کہتا تھا لیفٹ رائٹ، تو ان کے ہاں دیکھا کہ ایک تنظیم آ رہی ہے، اس میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ ہم بھی چھوٹے ان کے پیچھے اسی طرح کرتے، ایک طرح کا ردم ہمیں وہ مل گیا۔ اب ہمارے ذہن میں وہ چیزیں جو تھیں تھوڑی ان کا ایک تصور بننے لگا۔ جو میرے بڑے بھائی
جو لاہور میں تھے وہ ان کا جب آنا ہوتا تھا سیالکوٹ میں تو وہ آتے تھے تو اس گاؤں میں وہ جناب علامہ اقبال کی بال جبریل کی دوسری بلکہ طویل ترین نظم جو ساقی نامہ ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ جو مجھ سے بڑے تین تھے ان کو وہ مخاطب کرتے تھے کہ یہ دیکھو ہوا خیمزن کاروان بہار، ارم بن گیا دامنے کو حسار، گل و نرگسو سو سنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن۔ بھائی یہ لالے کو پھول کو علامہ اقبال شہید ازل کہتے ہیں، یعنی ان کو وہ سمجھاتے تھے، میں چھوٹا سا سنتا رہتا تھا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ یہ جو ہم ایک دوسرے سے ادھر ادھر بکھرے ہوئے بچھڑے ہوئے ہیں، شبنم افشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ تو ان کے ذہن میں جو پہلے ایک پاکستان کا تصور جاگا، پھر اس تصور کا جو ایک نقشہ بنا، یعنی کوئی نعمت نہیں جو اس ملک کے نقشے میں نہ ہو، تو یہ ان کے کلام سے ہی نکلا ہے نا پاکستان ایک طرح سے۔ تو انہوں نے جو اس کو ایک تصور دیا، اور پھر مصور کے طور پر اس تصور میں جو رنگ بھرے، اس کی وجہ سے ہم ان کو مصور پاکستان بھی کہتے ہیں۔ تو جب میں 1947 میں اسکول میں داخل ہوا، اور اسی سال پھر وہ پاکستان بن گیا، اقبال نے ہمارے لیے اتنا اس کو آسان کیا کہ لندن میں بیٹھے ہوئے محمد علی کو کہا کہ آپ آئیں۔ کیا کہا؟ خط کا فقرہ ہے کہ ان حالات میں محمد علی جناح صاحب صرف آپ اور آپ ہی اس مسلمان قوم کی کشتی کو اس کے کنارے تک لے جا سکتے۔ یہ لکھا ہے ان کو، اور ان کو بلایا ہے ان کو، اور وہ آئے ہیں۔ پھر یہ پاکستان بننے کا عمل، تحریک آزادی کا عملی نفاذ، پھر اس کا تقسیم ہونا، پھر جو وہ تاریخ کی ایک ناقابل فراموش ہجرت جو ہے اس کا مطلب اظہار ہونا، اس کا وجود میں آنا، ادھر سے لاکھوں لوگوں کا ادھر آنا، ادھر سے لاکھوں لوگوں کا ادھر جانا، وہ عجیب و غریب ایک منظر تھا۔ پھر یہ ہے کہ بالآخر پھر وہ جو گاڑیاں، ریل گاڑیاں جب وہ آئیں وہاں سے لاہور میں خاص طور پر، کہ جن کے اندر وہ کٹے ہوئے خواتین کے اعضاء، مردوں کے اعضاء، لاشوں سے بھری ہوئی، خون سے تر مطلب ڈبے، ان کو دیکھ کے یقین جانیے کہ ہمارے ان دیہات میں جو بظاہر میں نے کہا ہے کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ گھروں کے گھر خالی کر دیتے تھے، وہ ان کے لیے پکا کے ان کو کھانا دینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ ہم نے اپنے بچوں کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے بیٹوں کو، جو ہمارے بعد کی نسلیں، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دبلا پتلا قائد اعظم محمد علی جناح وہ رات کو بمبئی میں ڈریس کر رہا ہے، وہ اگلی دوپہر کو وہ کلکتے پہنچا ہوا ہے، وہ اگلے شام کو وہ دلی آیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں جہاز نہیں تھا۔ ہماری آج کی نسلیں یہی سمجھ رہی ہو جہاز سے بندہ ہوئے گا، اتنے جا کے اتر جاتا ہوئے گا، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت صرف ریل تھی، ہم نے یہ ڈیلیور کرنا تھا کہ یہ کن حالات میں کن لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ، اور اس کا نمونہ ہمارے قائد اعظم علیہ رحمت جو ہیں، انہوں نے خود اپنی ذات سے وہ پیش کیا۔ ہمارا سارا پاس جو ہے وہ فارسی میں ہے،
تو اقبال کو ہم گم کر دیں گے اگر فارسی ختم ہو جاتی ہے یا عربی ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس کا ریوائول ہو، جتنا ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، یاد کریں گے، گائیں گے گیت کے طور پر، تو وہ گیت ہمارے روشن مستقبل کا گیت بن جائے گا۔ اور مجھے جو ان کی نظم اسکول میں جانے سے پہلے یاد ہو گئی تھی زبانی، اس نے پھر آہستہ آہستہ مصور پاکستان کا مجھے ایک مصور کلام اقبال بنا دیا۔ بخدا میں یوں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے یوں کاغذ بچھا کے اوپر پیپر ویٹ رکھ کے، وہ میری تصویریں آپ نے دیکھی بھی ہیں، سیاہی کے اندر برش بھگو کے اور کاغذ کے اوپر بغیر بالکل جیسے یہ نہیں کہ ڈرائنگ کی ہوئی ہے پہلے، نہ کچھ نہیں، میں اس کو ڈرائنگ کرتا ہوں، اور جیسے ہی میں ہاتھ رکھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے اور وہ میرے یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں۔ میرا مجموعی پیغام، کلام اقبال کا مجموعی پیغام اور پیغام قائد اعظم اور ہماری افواج کی طرف سے جو بہادری کے اعلیٰ کارنامے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ وطن کی شان ہے تو ہم شاندار ہیں۔ یہ اگر اس کی شان میں کہیں اگر کوئی کمی واقع ہوئی تو ہم شاندار نہیں رہیں گے۔